نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وقيل في مقام آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی ہم بزنس سے متعلق معلومات ہمارے محترم بھائیوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے تھے. انتہائی قابل قدر اور قابل تحسین کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مساعی کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے توسط سے لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. میں تو ایک مسجد والا آدمی ہوں، لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ بزنس مین بھی متبع سنت ہو سکتا ہے تو میں جب سے خوشی سے جھوم رہا ہوں. میرا ارادہ تھا کہ آج میں آپ سے گفتگو ہی نہ کروں، سنتا رہوں. بھائیوں کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی، لیکن چونکہ پہلے جو پلان بنایا گیا تھا کہ اس پلان کے مطابق کام کیا جائے گا آج کا پورا دن، تو اس وجہ سے میں آپ حضرات کے بیچ میں آ گیا. اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن دو باتیں آپ حضرات سے جب آ ہی گیا ہوں تو عرض کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بھائیوں کو دیکھ کے ہمت ہماری بڑھ گئی کہ الحمدللہ تجارت کے واسطے اللہ رسول کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ عموماً لوگ بہانہ بناتے ہیں اللہ رسول کے نام سے دور بھاگنے کا، تجارت کو، بزنس کو. لیکن ہمارے کچھ بھائیوں نے ثابت کر دیا کہ دین اسلام وہ کسی بھی جگہ پر کامیابی سے مانے نہیں ہے، روکنے والا نہیں، بلکہ کام کو اور زیادہ نکھار سکتا ہے اور اچھے انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ بزنس مین لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، یا آئی ٹی پروفیشنل رکھنے والے ہیں، تو اس لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں نرسری بھی نہیں پڑھا ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر
کہ چھوٹی موٹی ایک کمپنی ہے KFM انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے، خود میں اس کا ڈائریکٹر ہوں، اور اس کے تحت کئی سسٹر کنسرنز ہیں، اس کے کئی جو ہے برانچز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ چل رہی ہیں، لیکن مجھے پڑھنا ہونا کچھ نہیں آتا، انگریزی بالکل میں بے خبر ہوں اس سے۔ جہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تجارت کے لیے اچھی تعلیم و تعلم، بزنس آئیڈیاز کے لیے اچھا جو ہے نا اسکل ڈیولپمنٹ ہونا، دماغ کو امپروو کرنا، نئے ٹیکنالوجیز سے اپنے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرنا، جہاں یہ ضروری ہے وہاں یہ ضروری ہے بھی نہیں ایک حساب سے۔ اگر خالی کمانا مقصود ہو تو، خالی اگر کمانا مقصود ہو تو یہ چیز ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ الحمدللہ آپ گوگل جا کے سرچ کریے، اس کے اندر آپ کو ہمارا نام مل جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ جاہل ہیں، لیکن کئیوں اسکولوں کے ڈائریکٹر ہیں، کئیوں کالجز کے ڈائریکٹر ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی الف کا معنی کیا ہے، وہ تو ان کے پیٹ چیرے تو بھی الف کا بھالا نہیں نکلتا۔ تو باعتبار کمائی کے، پیسوں کے وصول یابی کے لیے تعلیم کوئی ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ 500 روپے سے شروع ہونے والی آج ہماری کمپنی کے شیئر تقریباً 4-5 کروڑ تک ہے۔ میں اس کو فخر کے، غرور کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں تو آپ لوگوں کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل 3 روپے کے قلم اور 2 روپے کی ڈائری سے شروع ہونے والا کام آج الحمدللہ 5 CR تک اس کا جو ہے ٹرانزیکشن ہے۔ تو تعلیم جو ہے مال کمانے کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے۔ کس کو کتنا ملنا ہے یہ لکھا جا چکا ہے، وہ اتنا ہی ملے گا۔ جس چیز کے بارے میں سعی اور کوشش ہم کو کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں قرآن مجید میں فرما دیا، اور کس چیز کے بارے میں نہیں کرنی ہے اس کے بارے میں بھی بیان فرما دیا۔ جیسا کہ روزی کے بارے میں خود ذمہ لیتے ہوئے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پارہ 12 کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے زمین میں چوپائے ہیں، جتنے جاندار ہیں، ان تمام کی روزی روٹی کی ذمہ داری میری ہے۔ تمام کی روزی روٹی کی ذمہ داری میری ہے۔ کلن فی کتاب مبین، یہ واضح کتاب میں کھلا کھلا لکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی چھپنے چھپانے کی بات ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز اس کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ جو جس کو ملنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، کلن فی کتاب مبین۔ لیکن علم سے آدمی کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مقرب اور اشرف جو بنانے کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ علم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مال کمانے کے واسطے علم چاہیے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل میں ہوں کہ الحمدللہ مال کمانے کے واسطے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب جن ٹاپکس میں یا نالجز کی بات چل رہی ہے، پیسوں کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت عجیب بات پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، 5-10 منٹ اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن میری بات اچھے طریقے سے سمجھنا۔ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے تو بھائی کیا کمانا نہیں کیا، اس قسم کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حلال کمانا بھی سنت ہے نا، روزی روٹی کی کوشش کرنا واجب ہے نا، اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ علم کا جو مقصود ہے وہ مقصود ہے ذات الہی، اللہ تعالیٰ کو پانا۔
علم کا مقصود اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. علم ہی کی وجہ سے تمام انسانوں پر، تمام مخلوقات پر انسانوں کو اشرف المخلوق کہا گیا، علم ہی کی بنیاد پر. وہ کون سے علم کی بنیاد پر؟ وہ علم جو دوسری مخلوقات نہیں اویئر کر سکتی، وہ لوگ اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر علم تو ہر جاندار کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق ہے. شیر ہے، آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے گھاس کھاتے ہوئے؟ کیوں نہیں کھاتا؟ اسے علم ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے. بکری کے سامنے آپ بہترین گوشت لے جا کے رکھ دیجئے، ابھی ابھی تازہ شکار کرا ہوا، بکری گوشت نہیں کھاتی. کیا ریزن ہے؟ اسے علم ہے کہ میری روزی روٹی یہ نہیں ہے، میری غذا یہ نہیں ہے، اسے معلوم ہے. تو ان کا جو علم ہے وہ ان بلڈ ہے، اور ہمارا جو علم ہے وہ کوشش پر ہے. اسی لیے میں نے اور ایک آیت مبارکہ پڑھی، والذین جاہدوا فینا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں آدمی کو کوشش کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو جتنی کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے. سبیل بولتے تو پریشانی ہوتی تھی کہ بھائی نہیں، مسجد سے ہٹ کے تمہارا کو دین سوچنا نہیں ہے، مدرسے سے ہٹ کے تمہارا کو دین سوچنا نہیں ہے. نہیں، فرمایا گیا لنہدینہم سبلنا، ہم اللہ کی راہ میں جو کوشش کرے گا اللہ کو پانے کی، تو ہم اس کے لیے راستہ نہیں راستے کھولیں گے. سبیل نہیں کہا گیا، سبل کہا گیا. سبیل جمع ہے، آپ لوگ سنگولر پلورل بولے تو سمجھتے ہوں گے. اب ہم چونکہ مدرسے کے ہیں تو ہمارے کو واحد جمع معلوم، تو واحد اور جمع سبیل کہتے ہیں واحد کو، سبل کہتے ہیں پلورل کو، جمع کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کئی راستے کھول دوں گا، خالی میرے طرف آگے آ کے دیکھو. تو علم کا مقصود مال کمانا یہ سب سے چھوٹا تھاٹ ہے، سب سے چھوٹا تھاٹ ہے. کیونکہ علم کا جب پہلا لفظ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تمام فرشتوں پر فضیلت دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو. بے چوں و چرا ان لوگوں نے سجدہ کر دیا. امتحان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے پوچھا کہ تمام اسماء جو ہے چیزوں کے نام بتاؤ، تو کوئی نہیں بتا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم بتاؤ. حالانکہ القاء اللہ تعالیٰ ہی نہیں فرمایا، اگر وہی القاء فرشتوں کو بھی فرماتے تب بھی ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اشرف بنا کے بھیجنا چاہتے تھے. کچھ ایسی مخلوق جو فرشتوں اور شیاطین سے الگ ہو. فرشتوں کا کام سوائے نیکی کے کچھ نہیں، ان کے پاس نالج ہے، جتنا ان کو کہا گیا اتنا ہی کرنے کا نالج ہے. اور شیاطین اور جنات میں سے جو شریر جنات ہیں ان کو سوائے برائی کے کچھ نہیں آتا. اب رہے انسان تو وہ نیکی اور برائی دونوں کا مکسچر ہے، اور جو غلطی پر پچھتاوا کر کے اپنے علم کے تحت وہ اپنے آپ کو سمجھ کر اپنی غلطی کو مان کر اپنی غلطی کی نسبت اپنی طرف کر کے اللہ کو پاک اور سبحان کہتا ہے، اللہ اس کو معزز بنا دیتے ہیں. غلطی دونوں سے ہوئی، غلطی دونوں سے ہوئی. کس سے؟ میں خیر سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک بھول حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، ایک بھول ابلیس سے ہو گئی. لیکن بھول کے بعد والا جو مسئلہ ہے نا اس میں فرق ہے. بھول کے بعد والا جو مسئلہ ہے اس میں فرق ہے کہ جب بھول ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اور جب ابلیس سے کہا گیا کہ بھائی تمہارے سے بھی بھول ہو گئی، کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اگر اہل علم و دانش ہیں آپ تو فہم پر غور کریے، بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں۔ ہم لوگ جس چیز کے تصور سے بہت دور جا چکے ہیں اس چیز کے قریب لانا چاہتا ہوں۔ شیطان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ میرے پالنے والے بنانے والے انہوں سے۔ آپ ورڈ پہ غور کریے، ورڈز جو ہیں اس پہ غور کریے، خلقتنی، آپ میرے خالق ہیں۔ جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا، جو مالک ہوگا وہی حاکم ہوگا، جس کی ملکیت میں ہے اسی کا حکم تو چلے گا نا۔ کمپنی میری ہے، حکم آپ آ کے کریں گے، انہوں آ کے کریں گے تو تھوڑی چلے گا، جو ڈائریکٹر ہے اس کا حکم چلے گا۔ تو کمپنی کا مالک میں ہوں تو حکم میرا چلے گا۔ تو تمام کائنات کو اگر ایک کمپنی کا تصور کر لیا جائے تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی ہیں، تو حکم ان کا چلے گا۔ حکم ان کا چلے گا تو ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے بھی انہوں ہیں، اسی لیے اس کو رب بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمپنی کا ڈائریکٹر میں ہوں، امپلائز کی سیلری کی باری آئی تو میں مدثر میاں کو بول دے رہا ہوں کہ مدثر صاحب تم جا کے تنخواہیں دیو، انہوں بولتے ہیں صاحب اسکرو تو ڈھیلا نہیں ہو گیا آپ کا، کمپنی آپ کی، آپ دیکھو، آپ اس کی ضرورتیں پوری کرو، آپ اس کا ٹیکس پے کرو، آپ ان لوگوں کے، آپ جو ہے نا کمپنی کے جو ورکرز ہیں ان کی سیلریز دو، ان لوگوں کے بونسز دو۔ یہی کہیں گے نا؟ نہیں آپ جا کے دے دیں گے۔ بولو بھائی، بولیے، جس کی ذمہ داری ہے وہی دے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر اپنا حکم چلاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزوں کی ضرورت بھی پوری کرے، اسی لیے ان کو رب بولتے ہیں، اس لیے ان کو رب کہتے ہیں۔ تو خالق ہو گیا، مالک ہو گیا، حاکم ہو گیا، رب ہو گیا۔ جب وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے تو تمام لوگ اس کو باز بولتے ہیں۔ کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے اگر وہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سیلریز ٹائم پہ دے رہا ہے، پیمنٹ صحیح کر رہا ہے، آپ کو کمانے کا موقع دے رہا ہے، آپ کے گھر کے اخراجات کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کے ہاسپٹل کے بلز کا خیال رکھ رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ باس بولتے ہیں، یعنی بس یہی چیز ہے سمجھنے کی کہ جو تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے وہی باسوں کا باس ہے۔ اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، معبود سے تعبیر کرتے ہیں۔ خیر، میں بہت آگے نہیں جانا چاہتا، میں بات کرتا ہوں علم کی۔ اس وقت میں سب سے بڑی فضولیات میں سے ایک چیز یہ بنا لی ہے لوگوں نے کہ علم کو لوگوں نے سودا کرنے کی چیز، پیسے کمانے کی چیز بنا لیا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ آئی ٹی میں جاؤ، آئی ٹی میں جاؤ، کمپیوٹر سائنس میں جاؤ، ہم کو کوئی آپ سے گلا شکوہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں کھول دی ہیں کہ آپ کے آئی ٹی پروفیشنل میں سے ان لوگوں دین نکال کے بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ نے اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، سافٹ ویئر کے ساتھ اس کے اندر کوئی وائرس آ گیا، کیا کرتے صاحب؟ اینٹی وائرس ڈال کے اس کو نکالتے۔ ایسا ہی مسلمان ہے، وہ تاجر بننا چاہتا ہے، بزنس مین بننا چاہتا ہے، نئی ایپس کو اپنے اندر اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے، انسٹال کرنا چاہتا ہے، کرے شوق سے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ لگ کر جو وائرس آتا ہے دنیا کا، جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رسول کی محبت کے مر جانے کا نقصان ہوتا ہے، ان نقصانوں کو بچانے والا اینٹی وائرس ہے علماء اکرام۔ آپ اینٹی وائرس ڈالو، خود بخود جو ہے آپ کا سافٹ ویئر جو ہے نا نارمل ہو جائے گا، آپ کام کرتے رہو، آپ کو کام سے کس نے روکا ہے؟ میرے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
کسی نے چٹھی لکھ کے پوچھا کہ علم کیا ہے؟ کیا سوال کیا؟ علم کیا ہے؟ تو چٹھی پورے علماء اکرام کی محفل تھی، چٹھی علماء میں پھیر دی حضرت نے کہ دیکھو کون کون کیا کیا جواب لکھ سکتا ہے۔ سب نے اپنے اپنے تئیں کچھ کچھ جوابات لکھ دیے۔ کسی نے کہا قرآن ہی علم ہے، قرآن فیض ہے، قرآن یہ ہے، قرآن علم کا خزانہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ کسی کو حدیث سے محبت تھی تو اس نے لکھا کہ حدیث فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حدیث میں ہی علم ہے، پورے تمام قرآن کا خلاصہ حدیث میں ہے۔ جو کچھ لوگ حدیث کے بارے میں جانتے تھے ان لوگوں نے لکھ کے لا لیا۔ کچھ لوگوں نے فقہ کو ٹارگٹ بنا دیا، کسی نے کسی کو۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے تئیں علم کا خلاصہ کیا، علم کا خلاصہ کیا۔ جب 100 کے پیپر آ گئے، بہت زیادہ گٹھا جمع ہو گیا، تو حضرت نے پوچھا کہ اتنا کون پڑھے گا صاحب؟ ایک کام کروں، میں بتا دوں تمہیں کہ علم کیسے کہتے ہیں؟ سب نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجیے علم کیسے کہتے ہیں۔ حضرت نے اتنا بہترین جواب دیا کہ قیامت تک آپ کتابیں جو ہے ٹٹول لیجئے، ڈھونڈ لیجئے، اگر اس کے علاوہ جواب مل جائے تو جو آپ کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ جواب مل جائے، تمام کتب حدیث، تمام جو ہے قرآن کی تفاسیر، تمام فقہ کی کتابیں، سب کچھ سامنے رکھ لیجئے، اس کے علاوہ اگر جواب نکل آئے تو آپ مجھے بولنا۔ حضرت نے فرمایا علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے۔ بولو بھائی، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے۔ اب وہ علم چاہے فون کا ہو، بہت بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں، چاہے بھائی کی IIT بتانے کا ہو، چاہے برادر کے جو ہے نا جتنے بھی جو ہے سبجیکٹس پر یہ کام کر رہے ہیں، تمام چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ماشاءاللہ، اسکولوں میں، مدارس میں، کالجز میں جا کے ان لوگوں نے پروگرام کیے اور بہترین اور سکسیسفل پروگرام کیے۔ اب پروگرام کرنے کے بعد میں مقصود اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ علم ہے، وہ علیم تک پہنچا رہا ہوں۔ مسجد میں بیٹھ کے تقریر کرنا ہی علم سے علیم تک پہنچانا نہیں ہے۔ اب جیسا کہ میں نے مثال دی کہ آپ کمپیوٹر ہیں، اپنے آپ کو سمجھ لو کہ آپ مشین ہیں یا کمپیوٹر ہیں، آپ اپنے اندر نیا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے سمجھایا کمپیوٹر سے، سافٹ ویئر سے اور وائرس سے، اینٹی وائرس سے، یہ بھی دین ہو گیا، یہ بھی علیم تک پہنچنا ہو گیا۔ تو علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے۔ پھر حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر قرآن اور سنت یعنی اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مقصود اگر دنیا ہے تو وہ بھی علم نہیں ہے۔ یہ بات بولنے کے واسطے بہت بڑے جگر کی ضرورت ہے، چھوٹے جگر والا نہیں بول سکتا، چھوٹے جگر والا نہیں بول سکتا، اللہ کی قسم نہیں بول سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے قرآن پڑھنے سے مقصود دنیا ہے، علیم مقصود نہیں ہے، تو یہ تمہارا قرآن پڑھنا بھی علم نہیں ہے۔ اگر تمہارے حدیث پڑھنے سے مقصود دنیا ہے تو تمہارا یہ حدیث پڑھنا بھی علیم تک پہنچانے والا نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک عام آدمی جو IT پروفیشن ہو یا کوئی اور جو ہے نا آن لائن مارکیٹنگ کرنے والا ہو یا دیگر چیزوں پر لیکن وہ اپنے علم سے علیم تک پہنچتا ہے تو اس کو علم کہیں گے۔ اپنے کمپیوٹر سے وہ علیم تک پہنچتا ہے، اس کو پہچانتا ہے تو پھر اس کو علم کہیں گے۔ پھر میرے جیسا مولوی آ کے 1000 تقریریں کر لے، بھائی آ کے ایک IT پروفیشن کا بیان دے دے، وہ بولنا ہمارے بولنے سے 1000 گنا افضل ہے۔ مقصود کیا ہے؟ علیم تک پہنچانا۔ تو علم کا جو بیسک ہے وہ ہم لوگوں نے کھو دیا۔ بات آ گئی، پھر اسٹارٹ میں لے جا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں جس چیز کی اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، اس چیز کے بارے میں دنیا جہاں کے تمام لوگ تو فکر میں پڑ گئے، ساتھ میں مسلمانوں کا وہ طبقہ جو کہ اہل علم و دانش کہلاتا ہے، وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ لوگوں کو کمانے کے وسائل کیسا بتائیں گے۔ حالانکہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، ٹھیک ہے، محنت کرو، اس پہ نہیں روکا جا رہا،
لیکن جس چیز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی فکر تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اسباب کے درجے میں آپ کے دل میں ایسے تھاٹس ڈالے ہیں، ایسی جو ہے آپ کے اندر ایسے علوم آ گئے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو تو آپ بتائیں، اس سے منع نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ کو میرے راستے میں مجھے پانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اس میں جد و جہد بالکل نہیں ہے. وہ اللہ پہ چھوڑے ہوئے اپن. نماز کو آؤ بولے تو ٹھیک ہے اللہ میاں چاہے تو آ جاتا ہوں. عبادت کو آؤ تو اللہ میاں چاہے تو آ جاتا ہوں. فلم کو دیکھو بولے تو اللہ میاں چاہے تو نہیں دیکھتا چھوڑ دیتا ہوں. انشاءاللہ چھوڑ. انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے نا اگر اللہ چاہے تو چھوڑ دیتا. تو جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہاں پر جہد کی اور توجہ کی اور سعی کی اور کوشش کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے سرے سے اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ نہیں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اور جہاں اللہ نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں وہاں سب نے بیڑا اٹھا لیا کہ بھئی تم کو کیسے ہم بہتر سے بہتر کاروباری اور بہتر سے بہتر تاجر اور بہتر سے بہتر بزنس مین بنا دیں. بنو، آپ شوق سے بنو، کس نے روکا ہے؟ ایک مرتبہ جب شروع میں تجارت کی لائن سے میں بالکل واقفیت نہیں رکھتا تھا، اور انگریزی تو میری آپ لوگوں نے دیکھ لی اب بھی بہت ہی ویک ہے، بالکل آتی جاتی نہیں، کیونکہ میں نرسری بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ الفاظ بول رہا ہوں وہ بھی بہت بڑا کمال ہے. تو ایک مرتبہ دہلی جانا ہوا. ڈرگز لیبورٹریز نام کی ایک کمپنی ہے یونانی میڈیسن کی. بالکل میرا اسٹارٹ اپ تھا جب میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں فری جو ہے نا خدمت کروں اور مدرسے میں فری پڑھاؤں اور 1 روپیہ بھی نہ لوں، اور میں اپنی ذات کے لیے اپنا ذاتی کاروبار کچھ بھی کر سکوں. یہ کوشش میری تھی شروع سے. تو اسی ضمن میں کوشش کرتے ہوئے میں ایک کمپنی جو کہ دہلی میں میرٹھ کے اندر جو ہے کمپنی ہے یہ ڈرگز لیبورٹریز. یہ میں آپ کو 13 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، 2009 یا 2009-10 کی بات ہے یہ. تو 11-12 سال پرانی بات ہے. تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے ایڈ دیا تھا، کتاب میں ایک آیا تھا کہ بھئی جس کو ڈسٹریبیوٹر بننا ہو علاقے کا، وہ جو ہے نا اپنا جو بھی پیسہ ہے یا جو بھی اپنی نالج ہے یا جو بھی ہے وہ لے کر کے ہمارے پاس آئے، ہم ان کو ڈسٹریبیوٹرشپ دیں گے. تو ہم بھی نکل گئے، چلو دیکھتے ہیں کچھ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے حلال روزی کے اسباب بنا دیں تو کوشش کر لیں گے. 1 لاکھ روپے رکھ کر کے ہم جیب میں نکل گئے میرٹھ. وہاں گئے تو وہاں پر جو ہے نا آپ لوگ جیسا بیٹھے ہوئے ایسی بہت بڑا ہال تھا، میٹنگ چل رہی ہے، راؤنڈ ٹیبل تھا، بہت سارے لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز بتاتے، کوئی اور بہترین انگریزی میں بتاتے. اب ہم سمجھ گئے کہ بھئی ہماری تو دال یہاں پر گلنے والی ہے نہیں. لیکن جو آدمی کا دماغ تاجرانہ ہو نا، انہیں آئیڈیا ڈھونڈ لیتا انہیں کہیں سے بھی. ابھی بھائی بھی بول رہے تھے آئیڈیا جو ہے جب تک پیپر پر، ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ پیپر پر ورک آؤٹ کر لیا سمجھیے تو انہیں کامیاب ہو جاتا. تو ان لوگوں جتنا بولے میں جو ہے نا سب سنتا رہا، سوچتا رہا، میرے دماغ میں جو آتا رہا میں لکھتا رہا. اس کے بعد میں جا کے جو ہے جب میرے آئیڈیا کو سامنے رکھنے کی بات آئی تو میں سیدھا جو ہے نا ہدایہ کی کتاب البیوع پڑھنا شروع کر دیا عربی میں. ہدایہ میں ایک باب ہے خرید و فروخت کیسے کریں، بزنس کیا ہے، یہ ہے نا. ہدایہ میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، قرآن میں ہے. لوگ سمجھتے تجارت نہیں ہے قرآن میں، یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے. ایک واو کے فرق سے کون سی تجارت حلال ہو جاتی، کون سی تجارت حرام ہو جاتی، وہ تک سب موجود ہے. اب ہم لوگ اپنی غلط فہمیوں میں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بلکہ ہدایہ میں، بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ کی کتابوں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کتاب البیوع. کیا ملے گا؟ کتاب البیوع. اس کا مطلب ہی وہ ہے خرید و فروخت کا بیان. اب میرے دماغ میں یہ آیا کہ مولوی تو مولوی ہے، اب میں جو ہے نا وہ عربی پڑھنا شروع کر دیا. اب سب جنے میری صورت تک رہیں. اب وہاں پر یہ تھا کہ اپنی آئیڈیاز کی دھونس سب کے اوپر جمانا ہے.
اب سب نے اپنی اپنی انگریزی جو ہے نا جو بھی گفتگو تھی کر لی، تو اب ہم ٹھنڈے پڑنے والے کہاں تھے، مولوی جلدی مانتا نہیں، اب ہم عربی میں شروع ہو گئے، ایک 5 منٹ 10 منٹ میں خالی وہ پڑھتے رہا، جو کچھ ہم رٹے تھے اللہ کے فضل سے ابھی بھی سمجھ رہے، پورا سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کو بھی، لیکن وہ رٹے سو پورا طوطے کے سر کا پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بول رہا کیا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا قصہ ہو، غلط بات تو نہیں بولا ان کو، میں کتاب البیوع میں سے سبق سنانا شروع کر دیا۔ اب جب پورا ہو گیا تو اس کے بعد میں سوری آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی، نہیں، معافی چاہتا ہوں، اصل مسئلہ آئیڈیا سے ہے نا، ٹھیک ہے چلو میرا یہ آئیڈیا ہے بول کے اس کے بعد میں آئیڈیا بول دیا، تو ان لوگوں کی جو ذہن میں تھا کہ ہم اعلیٰ سطح کے اعتبار سے ہم انگریزی میں جو ہے نا ایک ماحول پیدا کر دیے ہیں، اب ہمارے کو ہی ملنا ہے، حیدرآباد کی ڈسٹریبیوٹرشپ ہمارا کچھ ملنا ہے، تو اب ان لوگوں کے ذہنوں پہ یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ بندہ عربی میں جاننے والا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یہ بندہ عربی میں جاننے والا ہے، حالانکہ وہ پورا کتاب کا ورق تھا میں جو سنا دیا۔ تو آپ کا آئیڈیا اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ واقعتاً کارآمد ہے، تو آپ کا اس پہ یقین کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی جو ہے نا وہ جگہ پر میں نے سنا ہے، واٹس ایپ پہ یا کہیں اور سنا پتہ نہیں، لیکن بات اچھی لگی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارا یہ سمجھ لینا کہ ہمارا آئیڈیا واقعتاً کارآمد ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے نا ہاتھ دھو کے پڑ جانا، کیونکہ جب تک میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا کسی اور کو نہیں سمجھا سکتا، اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکا اگر میں، ڈیل ڈول میں جو ہے نا جانوروں میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم جانور کون سا ہے؟ ہاتھی، اونچا والا، اور دیگر بہت سارے جانور ہیں نا جیسے ہپو ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس سے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن شیر کو بادشاہ کئی کو بولتے ہیں، جنگل کا شیر بولتے ہیں، کئی کو جنگل کا شیر کئی کو بولتے ہیں بھائی، نہ انہیں ڈیل ڈول میں ہاتھی جیسا ہے، نہ قد و قامت میں زراف جیسا ہے، نہ موٹائی میں ہپو جیسا ہے، پھر کاہے کو اس کو بولا جا رہا؟ تو بزبان حال کسی نے پوچھا کہ کئی کو بولتے رہے، بولے تو اس کے چال سے یہ سمجھ میں آیا کہ انہیں بول رہا کیونکہ میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں، ہم کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوق بنائے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرنا ضرورت نہیں ہے، عاجزی انکساری اپنی جگہ پہ ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ قلب سے ہے۔ بہت سارے لوگ بظاہر عز و انکساری کا مظاہرہ کرتے رہتے اور اپنے آپ کو خاک، فقیر، یہ وہ بولتے رہتے، کوئی دوسرا آدمی بول دیں تو ارے فقیر ادھر آ بول کے اس کے تیور دیکھنے کا ارادہ، پھر تو بظاہر کچھ تھا اندر کچھ تھا۔ لیکن اگر کوئی جو ہے نا اپنے بارے میں کچھ اچھی باتیں بتاتا ہو کہ بھائی میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور واقعتاً وہ اس کے اندر ہوں، تو پھر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے جو ہے نا نالج کے بارے میں اظہار کرنا، اپنی تھکنس کے بارے میں بتانا، اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، مائنڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں لوگوں کے سامنے آگاہی دینا، یہ بھی ایک حساب سے جو ہے نا ضروری حصہ ہے۔ اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ منقول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر اس شرط پر بتانے کا وعدہ کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، بتاؤں گا میں، وزیر فائنانس بنا دیا جائے، مالیات کا وزیر بنا دینا میرے کو۔ ارے صاحب کون بھی ایسا بول سکتا کیا بولتا؟ ان کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ آئندہ 7 سالوں میں جو قحط سالی آئے گی، تم کیا بول رہے تھے نا وہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ کرونا کے دوران میں لوگ جو نقصان اٹھائے، پریشان ہو گئے،
کھانے پینے کے مسائل ہو گئے یا کچھ قحط سالی وغیرہ کے مسائل ہو گئے، تو قحط سالی کے جو مسائل ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، کھانا نہیں، اناج نہیں، فلیٹ بولے کیا بولے تم، وہ جس کے اندر کیا بولتے لوگ جو ہے بہہ جا رہے ہیں، پانی آ جا رہے ہیں، فلڈز بولے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی کا علم ان کے پاس تھا. پینڈامک، آپ اس کی بھرپائی کا علم ان کے پاس تھا. 7 سال اگر قحط سالی ہوگی تو 7 سال میں کیسے اس کو کور کر سکتا ہوں، اس کی نالج ان کے پاس تھی. اگر وہ اپنی نالج کو چھپاتے تو پھر پوری قوم کا نقصان ہوتا تھا، پوری قوم کا نقصان ہوتا تھا. وہاں پر ان کو اپنے علم کا بتانا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اگر وزیر فائنانس بنائیں گے تو میں تعبیر بتاؤں گا، نہیں تو نہیں بتاؤں گا. اب بھائی بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ حضرت بتا رہے ہیں، یہ لوگ علم دے رہے ہیں، نالج بہت اچھی چیزیں ہیں، اس سے کبھی بھاگنا نہیں. جو علم ہے لینا، یہ علم لینے دینے کا معاملہ بہت اچھی چیز ہے. 2 باتیں میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ علم کو کبھی بھی پیسوں کے لیے ضروری نہیں سمجھنا کہ بھئی پیسوں کے واسطے علم ضروری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. کئیوں ان پڑھ جاہل گنوار دیوانے قسم کے لوگ کھربوں پتی اور ملینر ارب پتی بنے ہوئے ہیں، ملینر بلینرز ہیں. میں بتا سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں بھی اس زمانے کا ہوں، تو میں بھی جو ہے تھوڑی بہت جانکاری رکھتا ہوں. پوری طریقے سے تو نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کئیوں ایسے لوگ، اب بولنا نہیں چاہیے لیکن دیکھ سکتے اپنے ہندوستان میں بھی بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، چائے بیچتے بیچتے کھربوں پتی بن گئے. نہیں، بری بات نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی روزی مقدر رکھی تھی، وہ مل گئی اس کو. وہ تو ملنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے لکھا تھا کہ اس کو ملے گا. وہ دھوکے سے ملے گا، فریب سے ملے گا، جیسے ملے گا وہ جانے، اللہ جانے. میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے اس سے کچھ لینا دینا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام فٹ پاتھ پہ ٹھہر کے 2-4 روپے کی چائے بیچنے والے کے پاس کروڑوں روپے، کھربوں روپے آ سکتے، تو وہ تو پھر مقدرات کی باتیں ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ پیسوں کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے. علم کا جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا، ان کے بڑے ریزنوں میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا اور فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پورے ملائکہ کو سامنے بٹھا کے ان سے امتحان لیا گیا اور انہوں نے فٹافٹ تمام چیزوں کے نام بتا دیے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَٰئِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرشتوں سے اللہ میاں بولے اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو تو لاؤ تم پیش کرو نام، جیسا آدم سنائے ویسا تم سنا کے بتاؤ. نہیں سنا سکے وہ لوگ. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا اظہار آدم علیہ السلام نے کیا. تو علم ہے تو اس کا اظہار ہونا ہے، اور علم اس سے بڑھے گا. بھائی کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ اپنی نالج سامنے والے سے شیئر کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میرے سے آگے بڑھ جائیں گا، یہ سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں ہے. ایک پرانے ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ تجربے کار ڈاکٹر کنے جانا بہتر محسوس ہوتا ہے مجھے بمقابل اس کے کہ رہے نا ینگسٹرز جو ہیں، ینگ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جانے کے بجائے آپ لوگوں کے آنا زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. ایسا میں اپنے سوچ کے مطابق ان کو سنایا. تو وہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی بات پیاری لگی مجھے کہ انہوں بولے کہ یقیناً میرے کسٹمر بنانے کے لیے تو یہ بات بہت مفید ہے، کسٹمر میرے بڑھانے کے لیے اور میرے کسٹمر میرے پاس ہی رہنے کے لیے یہ بات تو بہت خوب لگتی ہے، لیکن ریالٹی اس کے اگینسٹ ہے. بولے انہوں خود ڈاکٹر فرما رہے ہیں، ابھی ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، کہ انہوں نے کہا کہ جتنے ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ لوگ نئے نئے ڈرگز سے واقف ہوتے ہیں، نئی نئی بیماریاں ہیں تو اس کے نئے نئے ڈرگز ہیں، میں وہی پرانا دیتا رہوں گا تو وہ مفید نہیں ہے. بولے خود ڈاکٹر فرما رہے ہیں کہ نیا جو ڈاکٹر ہوتا ہے یقیناً نالج تجربہ فائدہ دیتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ آدمی نئے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو ریجیکٹ نہ کرے۔ تو بھائی کا یہ کہنا تھا کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے ہم شیئر کرتے ہیں نالج کی، علم کی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ ہماری سوچ سمجھ کے مطابق دنیاوی نالج ہم کہتے ہیں، حالانکہ میں نے ابھی سنا دیا کہ نالج، علم جو ہے وہ کوئی سا بھی ہو، اگر علیم تک پہنچانے والا ہے تو ہی علم ہے، وہ اگر وہ علیم تک پہنچانے والا ہے تو ہی علم ہے وہ، ورنہ اس کو بھی علم نہیں بولیں گے۔ اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس سے مقصود اس کی دنیا، اپنی دنیا کا مفاد ہے، تو پھر وہ بھی علم نہیں ہے، وہ بھی علم نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ بات یاد رکھیے، دو باتوں کو ہم جو ہے نا ڈیوائڈ کر لیں گے تاکہ ہم جو اب تک بات کریں وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے۔ کہ ایک آیت میں نے پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جانداروں کی جو ہے روزی روٹی کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہمیں ہاتھ جان چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جانا یہ غلط ہے۔ جان چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جانا یہ بہت غلط بات ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس بارے میں تمہیں جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں پوری چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دینا غلط ہے۔ اللہ نے اپنی ذات تک آنے کے جو بارے میں فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہمارے پاس آئے گا تو مجاہدہ کرنا ہوگا۔ وَالَّذِينَ، وہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، جاہدوا، مجاہدہ کر رہے ہیں، کس کے لیے، فینا، ہماری ذات تک آنے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں فینا، ہماری ذات تک آنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو اللہ تک جانے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم کر رہے نہیں۔ روزی روٹی کے لیے تقدیر کے اوپر جو ہے اعتماد اور توکل کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہاتھ چھوڑ کے، جان پکڑ کے جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ گئے کہ کیسے جو ہے نا ارن کیا جائے، پیسے کیسے بنائے جائے۔ اس سے آپ کو منع نہیں ہے، آپ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں پتی بن جائے، ہماری دعا ہے۔ ہم خود کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نہ ہی ہم روکتے ہیں، نہ ہی کسی کو رکنے دیتے ہیں۔ آتا ہے تو اچھی باتیں سمجھا کے اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی تجارت کم سے کم پیسوں میں کیسے کی جانی چاہیے، اس کو بتاتے ہیں۔ حلال آمدنی کیسے اختیار کرنی چاہیے، ہم خود بتاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو اور محترم خواتین اسلام، بات ذہن میں اچھی طریقے سے رکھ لیں کہ مال علم سے جو ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں نے مثال تو ایک دے دی، دیوں کیا بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس۔ ہاں، آپ لوگ تو جانکار لوگ ہیں نا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ ایکٹریسز کو دیکھ لو، ایکٹرز کو دیکھ لو، بس خالی میں لسٹ بول دیا، اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ لینا، پورے جاہلوں کا ایک ہجوم ہے جو کھربوں پتی بنا ہوا ہے۔ کھربوں پتی، یہاں کے بینک کا بیزار آ گئے تو لے جا کے سوئس بینکوں میں بھر رہے پیسے، لیکن یہ سکون نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے نا کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی ابھی حالیہ طور پر جو ہے نا ایک صاحب ڈیورس دے دی، ڈیورس ہو گیا ایک صاحب کے بیچ میں، بولنا کئی کچھ اپنا دماغ خراب ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ عامر خان صاحب بھائی، لوگوں کے فیوریٹ ایکٹر، اپنے اہلیہ سے کھلا ہو گیا ان کا۔ اگر مال سے، پیسے سے راحت اور سکون ملنا ہوتا تو اس سے زیادہ اور سکھی عورت کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس مال تھا، بنگلہ تھا، گھر تھے، گاڑیاں تھے، راحت و سکون کا تمام سامان، سب کچھ موجود تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ان لوگ آپس میں نا اتفاقی میں آ گئے؟ کیا ایسی چیز تھی؟ حالانکہ پھر پورے جتنے بھی ایکٹرز ہیں اس کے اندر تھوڑا وائرل ہونے والے کم انوچ ہے، سب سے کم ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مقصود علم سے پیسہ ہونا کہیں بھی نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے ہے، چاہے وہ آئی ٹی کا علم ہو، چاہے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کا علم ہو، چاہے سافٹ ویئر کا علم ہو،
چاہے ہارڈ ویئر کا علم ہو، جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا جائے وہی علم ہے۔ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی چیز سے کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جاتا ہے۔ ایک گولیا بول تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، ڈیری والا، دودھ کی ڈیری والا، گاؤں میں ہمارے حضرت کے پاس آیا، حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میرے دادا ہے، حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے اس نے پوچھا، حضرت یہ آپ لوگ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت بولتے کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا حضرت، کیا تو بھی ہے یہ؟ حضرت بولے اچھا پریشان کیوں ہو رہا، بیٹھا۔ اس کے بعد میں حضرت اس کو چائے وائی پلائے، بٹھائے، اس سے تھوڑی دیر ہنسی مذاق کرے۔ اس کے بعد میں بولے ارے تو دودھ دیکھا کیا رے؟ کچھ میں یہ لینگویج مجھے یہاں نہیں یوز کرنا چاہیے، لیکن وہ چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھو امیجنیشن دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، وہ پکچر میں آپ لوگوں کے مائنڈ میں سائن کرانا چاہ رہا ہوں، دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ گاؤں والا تھا وہ، تو گاؤں کے انداز میں حضرت اس سے بات کرتے، بول رہے دودھ دیکھا کیا رہے تو کچھ؟ وہ کیا بات حضرت، روز دیکھتا ہوں میں خود بھینسوں والا، دودھ کی ڈیری والا، میں گولیا بولتے گاؤں میں، دودھ نکال کے لوگوں کو بیچتا ہوں میں، دودھ دیکھا کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت بولے دیکھا نہیں دیکھا اتنا بول، اور دیکھا حضرت، اچھا وہ دہی بھی دیکھا کیا؟ جو دودھ بچتا وہ دہی بنتا میرے کنے، پھر پوچھنے کا کیا ہے جی؟ دیکھا نہیں اور دیکھا حضرت۔ اور گھی دیکھا کیا رہے کچھ؟ ہاں دیکھا حضرت۔ مسکا؟ ہاں دیکھا حضرت۔ یہ چھرے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اور کچھ بھی نہیں ہے جادو۔ انہیں پریشان، میں سوال لے کے آیا تھا اور الٹا کنفیوز کر دیا نا میرے کو۔ دودھ، دہی، گھی، مسکا کب سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ہو گئی بھائی؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا حضرت میرے کو۔ بولے تو دودھ کے بغیر دہی بنتا کیا کچھ؟ بولو بھائی، نہیں بنتا نا۔ دودھ کے بغیر گھی بنتا کیا؟ دودھ کے بغیر مسکا بنتا کیا؟ نہیں بنتا نا۔ چاہے اصلی ہو نقلی ہو، دودھ تو ہونا پڑتا۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے، اس کے ٹاپک پہ نہیں جانا، تھوڑے لوگ سوچ رہے ہیں اس لیے میں بول دے رہا ہوں، لیکن جو ہے اتنا ذہن میں رکھو کہ دودھ کے بغیر نہ دہی، نہ مسکا، نہ گھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت اس کو یہ بولے کہ شریعتی اصل ہے رے، حضور کے لایا ہوا دین اصل ہے، اس میں پختگی آ گئی، جم گیا تو اس کو طریقت بولتے۔ شریعت سے طریقت تک پہنچنے کا رستہ ہے وہ۔ دودھ جب جما دیا جاتا ہے، ایسے ہی آدمی دین میں جم جاتا ہے تو انہیں طریقت کے رستے پہ پڑ جاتا ہوں۔ اب جیسے دودھ کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ رہتے، دہی کے اتنا جلدی نہیں رہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہی جو دین میں جم جاتا ہے اس کو پھر جو ہے جلدی نہیں بگاڑا جا سکتا، اس کو بگاڑنے کے واسطے گرائنڈ کرنا پڑے گا، میلٹ کرنا پڑے گا، خوب اس کے اندر ہنگامے کرنا پڑے گا، تب جا کے انہیں دوسری چیز میں تبدیل ہو سکتا، اس سے پہلے نہیں۔ بمقابل اس کے آپ ایک خطرہ دودھ کے اندر آپ ایک خطرہ جو ہے لیمن کا ڈال دو، آپ وہ پھٹ کے چندیا ہو جاتا، دہی میں ڈال دو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو شریعت پر جو عمل کرنے والا ہے وہ تو یقیناً ہے اچھا آدمی ہے، لیکن گمراہ کن جو فتنے ہیں آج کل، کور شاہی کا فتنہ لے لو، فیاضی فتنہ لے لو، قادیانی فتنہ لے لو، ہاں بہت سارے فتنے ہیں، ان گنت فتنے ہیں، میں گنانے نہیں چاہتا، وقت کم ہے، لیکن کوئی ایک خطرہ ڈالتے اس کا دماغ خراب ہو جاتا۔ کئی کو انہیں ابھی دودھ ہی ہے، ابھی انہیں کیا ہے، دودھ ہے، دھن بول کے پھٹ جاتا، پھر کبھی عالموں کو گالیاں دے رہا، کبھی صحابہ کو گالیاں دے رہا، تو کبھی معلوم ہو گیا ہوگا میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ چل رہا واٹس ایپ پہ، اس پہ انجینئر مرزا علی کا فتنہ، وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو شریعت میں جم جائے تو اس کو بگاڑنا بہت آسان نہیں ہوتا،